یہ میرا شک ہے, یہ میرا ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس طرح سوچا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے. حالانکہ اس کیس کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے. عمر یوسف نے ڈیٹیل بتائی ہے, میں اس پہ زیادہ نہیں دیتا. اس لیے انصاف کا تقاضا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے اس وقت ملتمس ہوں. دیکھیں اس وقت پوری جوڈیشری انڈر اٹیک ہے. پوری جوڈیشری کی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے وہ کوشچنیبل ہے. اگر آپ اپنی جوڈیشری کو نہیں بچا سکے, اپنی لوور جوڈیشری کو اس کو پراپر انسٹرکشن نہ دے سکے, ہم صرف کیا چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے, ہم کوئی فیور نہیں چاہتے. ہم جو مذاکرات میں بھی بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو یا ہمارے ورکر کو ایسے چھوڑا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو حکومت کا ایگزیکٹو کا پریشر ہے, جو اداروں کا پریشر ہے, وہ پریشر آپ ہٹائیں اور انصاف کریں. ہمیں صرف انصاف چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا. 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہم سے بلا چھینا گیا, ہم سے ہمیں جو ہمارا حق ہے, قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہمیں الیکشن کیمپین کا کھلا موقع ملنا چاہیے, لیول پلین فیلڈ ملنا چاہیے, وہ نہیں ملا. اس کے باوجود ہم جو ہے نا اپنا جو اس وقت جو نیگوسیشن کے حوالے سے ایک بڑا پن دکھا رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خوف ہے یا ہمیں کوئی ڈر ہے یا ہم کوئی تک گئے ہیں. نہ تکے ہیں, نہ خوف ہے, نہ کوئی ڈر ہے. صرف پاکستان کا سوال ہے, صرف پاکستان کا, کہ ہم پاکستان کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال آپ کے افغانستان کے بارڈر پہ انتہائی تشویشناک ہے. اسلام آباد میں لوگ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. آئندہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ 5-6 مہینوں میں جو خیبر پختونخوا میں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اور صرف خیبر پختونخوا میں نہیں, پورے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی جو نا جان و مال کو انتہائی خطرات میں دیکھ رہا ہوں. ہماری اکانومی اس کی وجہ سے بیٹھ گئی. ہماری جو پوری صوبی اور خاص کر بلوچستان کی علاقے کی اکانومی بہت زیادہ متعلق ہے اس کے ساتھ. ہمارا خواب تھا کہ افغانستان کے ساتھ, سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا بزنس بڑھے گا. اور ہمارے وقت میں جو ایکسپورٹ تھا وہ $2.7 بلین تک پہنچ گیا تھا ہمارے اقدامات کی وجہ سے, کہ ہم نے نئے آؤٹ لیٹ کھولے, ہم نے نئی انگور اڈا, خرلاچی اور غلام خان میں جو ہے نا بزنس اپرچونٹی دی. ایک خوشحالی آئی. آپ نے اس سے کاروبار بھی چھین لیا, آپ نے وہ کاروبار بھی چھین لیا جو ہماری امید تھی وہ بھی ختم کر دی. اور اس کا نقصان کیا ہے کہ مایوسی پھیل رہی ہے, نا امیدی پھیل رہی ہے. نوجوان جو ہے نا وہ تشدد کی طرف, ایکسٹریمزم کی طرف جو رائب ہو رہے ہیں. تو آپ کی جو بارڈرز پہ جو سچویشن, ایران کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں, انڈیا کے ساتھ, ایون چائنا کے ساتھ, اس سب کے باوجود جو ملک میں معاشی حالات ہیں اور جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, ہم نے اپنے ملک کے لیے ایک بہت پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے باوجود ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ابھی ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھنا چاہتے نہیں بڑھنا چاہتے. ہم نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا ہے. میں صرف یہ اس موقع پہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم مذاکرات پہ سنجیدہ ہیں پاکستان کے خاطر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ بہت بڑے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کی جائے. ہم نے ہمیشہ بات کی, ہمارا مشر, ہمارا بزرگ, ہمارا جو سرپرست ابھی تشریف لائے ہیں, ہم نے جو الائنس بھی بنایا ہے, الائنس کی جو نا بنیادی نکات یہ ہے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. آئین بالادست و پارلیمنٹ, وہ پارلیمنٹ جو عوام کی صحیح منتخب شدہ پارلیمنٹ ہو, اس کے پاس اختیار ہو, ایک آزاد عدلیہ ہو, اور آزاد عدلیہ جو ہے نا آگے بڑھے. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری جدوجہد ہے, ہمارے عوام مایوس نہیں ہوں گے. ہم نہ تکے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں. ہم نے پاکستان کے خاطر ایک اسٹرگل شروع کیے. مجھے پتہ ہے کہ ابھی خواجہ آصف اور باقی لوگ جو جس طرح رویہ رکھ رہے ہیں اور کوشش ہے, اور جو تانے دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اس مذاکرات کو اس کو سبوتاج بھی کرے اور یہ مختلف پروپیگنڈی بھی کر رہے ہیں. میں نے بتایا ہمارا صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم, جن کو آپ نے 520 دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں رکھا ہوا ہے. میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ جناب شہباز شریف صاحب, جو کہ حالانکہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں لیکن ہیں تو وزیر اعظم کی کرسی پہ, ان سے میں نے یہ سوال کیا
کہ بطور وزیر اعظم آپ کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ یہ کہتے کہ جب وزیر آباد میں جناب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، آپ کہتے کہ عمران خان صاحب سے میرا سیاسی اختلاف ہے لیکن میرے ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، میں آرڈر دیتا ہوں کہ ان ہاتھوں کو لوہے کی سلاخوں سے باندھ کے جیل میں ڈالا جائے اور ان سازشی عناصر تک پہنچا جائے جنہوں نے میرے ملک کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ حملہ کیا۔ افسوس کی بات ہے سابق وزیر اعظم عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے اور اس پارلیمان میں آواز تک نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ عمران خان پہ وزیر آباد کا حملہ تو صرف ابتدا ہے، یہ جو ادھر ڈی چوک میں ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بھول جائیں گے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں جس نے ایک ناحق خون بہایا ہے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ کس نے یہ قتل کیا؟ یہ آرڈر کس کا تھا؟ وہ لوگ تو بندوق چلا رہے تھے جو ادھر چھتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے آرڈر کس کا تھا؟ میاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آپ دونوں کے نیچے یہ سارا ہو رہا ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کے نیچے ڈیفنس منسٹری کے ایک ڈیفنس منسٹر کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں، خواجہ آصف صاحب کے پاس ہر چیز پہ بات کرنے کا وقت ہے، عمران خان صاحب پہ بات کرنے کا وقت ہے، وقت نہیں ہے تو نہ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں اس پارلیمنٹ کے سامنے جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، کون تھے وہ ہاتھ جنہوں نے پاکستانی سینوں کو گولیوں سے چاک کیا؟ قومی اسمبلی کے فلور پہ علی محمد عمران خان کا ایک ادنا ورکر یہ سوال کر چکا ہے آج سے 20-25 دن پہلے کہ آپ کو یہ گولیاں ہم نے دشمن کے سینے چاک کرنے کے لیے دیے تھے نہ کہ پاکستانیوں کے۔ میرے مردان کا صدر علی، اس کی شہید لاش اور اس کے گھر کے افراد سوال کرتے ہیں صدر علی کو کس نے شہید کیا؟ ہرے پور کا عمران عباسی، اس شہید کی قبر جو کہ میرے بڑے بھائی عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے، اس کی فیملی سوال کرتی ہے کہ عمران عباسی تو اپنا ایک حق استعمال کرنے گیا تھا ڈی چوک پرامن احتجاج کا، اس کی لاش کیوں آئی؟ وہ بارڈر پہ تو لڑنے نہیں گیا تھا، وہ کشمیر کے بارڈر پہ نہیں گیا تھا، وہ پاکستان کے ڈی چوک پہ گیا تھا۔ میرے چار سدے کے تاج الدین کے چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں، 5 بچے ہیں اس کے، 4-5 بچے سوال کرتے ہیں۔ میں جب بیٹھا ہوا تھا ان بچوں کے سامنے ایک شخص نے موبائل پہ ان کے والد کی ویڈیو دکھا رہے تھے جس میں اس کی گولی زدہ لاش ہے اور بچے اپنے باپ کی لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے آپ ان سے کون سی محبت کی توقع کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو پاکستانی قوم کو پاکستان زندہ باد پہ رکھا ہے، تحریک انصاف کا ہر ورکر پاکستان زندہ باد ہے تبھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اسلام آباد کے انیس ستی کی لاش گھر آتی ہے، اس کے والد صاحب نے مجھے خود بتایا، میں ایک ایک شہید کے گھر گیا ہوں، اس کے والد صاحب نے بتایا کہ انیس ستی جب گھر سے رخصت ہو رہا تھا اپنی والدہ محترمہ کو اس نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو آزاد کرنے جا رہا ہوں، یا کامیاب ہوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا جذبہ تھا۔ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا؟ آپ نے یہ کیا؟ اٹک میں شہید ادریس کے گھر جب میں گیا، یہ اس کی قبر مبارک ہے، عمر بھائی بھی تشریف لے گئے تھے، یہ بھی گئے تھے، شہریار خان افریدی بھی گئے تھے، یہ قبر مبارک ہے، اس پہ 2 جھنڈے ہیں میرے بھائی۔ اٹک کے ادریس شہید کی قبر مبارک پہ 2 جھنڈے ہیں، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور دوسرا ہے یہ سبز لالی پرچم، اور ساتھ میں ایک ان بنی مسجد ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، اس